بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اختر ہزاروی لوٹن سے عرض کر رہا ہوں اور حالات حاضرہ کی روشنی میں چند ایک معروضات عرض کرنی ہے۔ اور آج کی گفتگو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر جو مسند امام احمد اور مشکوٰۃ شریف کی دو احادیث مبارکہ کی تشریح کے طور پر ہے، وہ گفتگو کا موضوع ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ فرمایا، پہلی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کرام ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ ہدایت پالو گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی منکم مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ میرے آل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، سوار نہ ہو سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا اس حوالے سے بڑا ہی محتاط اور دانشمندانہ عقیدہ رہا اور نظریہ رہا، اور یہ ہمارے بزرگوں کی ان محنتوں، کاوشوں، تجربات اور ان کی اس فہم و فراست کا نتیجہ ہے۔ جو بھی لوگ اس حوالے سے بہکے، کچھ ناصبیت کی طرف چلے گئے، کچھ تفضیلی شیعہ اور رافضیت کی طرف چلے گئے۔ اب اسلام کی تاریخ کا وہ ایک دردناک دور ہے جب اس قسم کی تقسیم ہوئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کی آڑ میں آل بیت اطہار کی تنقیص، ان پر تنقید اور ان کی توہین، اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین، ان پر نکتہ چینی، طعن و تشنیع آل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں۔ ہمارے بزرگوں نے مشاجرات صحابہ اور آل بیت کے حوالے سے بڑا ہی محتاط رویہ رکھا، اور دونوں طرح کی ہستیوں سے حد درجہ عقیدت اور محبت ہمیں سکھائی، اور زبان بندی کا حکم دیا، سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے ہماری اجتماعیت ختم ہو گئی۔ کوئی ایسا فرد نہیں جو ہمارا امیر ہو جس کی بات کو ہم مان سکیں۔ گروہ بندیوں، جماعتی فرقہ بندیوں اور نظریاتی اختلافات کی نظر ہو کر ہمارا شیرازہ بکھرا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں کہ جو ڈاکٹر جلالی صاحب، ان سے بے احتیاطی ہوئی، اگر وہ اپنے بزرگوں کی بات ہی مان لیتے،
اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور معافی کے خواستگار ہوتے، اور جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے بھی معذرت کر لیتے، کچھ نہیں بگڑنا تھا، لیکن فتنہ و فساد سے ہم بچ جاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معصومیت اور محفوظیت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت میں چاروں ائمہ فقہ میں مشترکات میں آتا ہے، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے حضور جو لہجہ الفاظ کا جو چناؤ اور جو انداز گفتگو ہونا چاہیے، ڈاکٹر جلالی صاحب کا وہ جارحانہ انداز گفتگو توہین آمیز تھا، جس نے پنچ کیا، جس نے تکلیف دی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے مسلمانوں کو۔ اس لیے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس پر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر اہل بیت اطہار کی ذاتوں کے ساتھ محبت کرنے والے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ بہت کم خدشہ ہے کہ کوئی ناسبیت کی طرف جائے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں اور غیروں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو تفضیلی شیعہ اور رافضیت کی طرف گئے اور جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کر رہے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، حالات کو سنبھالا جائے، اور اگر کوئی بندہ بہت ہی زیادہ خود سر ہو جاتا ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتا، تو کوئی ایسا ضابطہ کار طے کرنا چاہیے کہ باقاعدہ اہل سنت والجماعت کی صف سے اس کو نکالا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ناسبیت سے بھی بچنا ہے اور تفضیلی شیعیت اور رافضیت سے بھی بچنا ہے۔ اگر ورلڈ وائڈ 10 سے لے کر 15 ایسے بزرگ علماء کرام کا تعین کر لیا جائے اور ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جو عقائد اہل سنت کے مطابق صحابہ کرام اور آل بیت اطہار ان کی ذوات قدسیہ سے جس محبت عقیدت کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے، اگر آج تک کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، دنیا سے چلے گئے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر وہ زندہ موجود ہیں تو وہ طے کریں کہ ان بزرگوں کی بات کو انہوں نے ماننا ہے۔ اگر کسی نے ناسبیت کی طرف جا کے آل بیت اطہار کی توہین کی ہے، یا تفضیلی شیعہ یا رافضیت کی طرف جا کے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ان میں سے کسی کی توہین کی ہے، تو وہ اس سے توبہ کریں سر عام، جس طرح اپنی تحریروں کے اندر یا اپنی ویڈیوز کے اندر انہوں نے ان کی توہین کی تشہیر کی ہے، اسی طرح اس توبہ کی بھی تشہیر ہو، اور آئندہ کے لیے ایک کرائٹیریا بنا لیا جائے کہ کوئی ان حدوں کو اگر کراس کرے گا تو پھر آل سنت والجماعت کی ساری جماعتیں متفقہ طور پر اسے آل سنت سے فارغ کریں گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک جماعت کھڑے ہو کے کہہ دیجیے یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ اس کا باضابطہ طور پر کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ہماری اجتماعیت ہونی چاہیے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم نے
اسی طرح آزادانہ سب کو چھوڑ دیا، جس مقرر کے منہ میں، جس پیر اور شیخ کے منہ میں، جس مفتی اور عالم دین کے منہ میں، جس فقیہ اور شیخ الحدیث کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کرتا رہے، اور جو جماعتی بنیادوں پر یہ شخصیت پرستی کا شکار ہو کر جہاں ہمارا قیرورہ ملتا ہے وہاں پر نظر انداز کریں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، اپنی قبر کو بھول جائیں اور ان کا دفاع کریں، اور جہاں پر ہمارا قیرورہ نہیں ملتا، جہاں پر ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، اس بات کو اچھال کے زمین سے آسمان تک لے جائیں، یہ بھی کوئی وتیرہ نہیں ہے۔ اور جب لسٹ بنائی جائے ان لوگوں کی کہ جو آل بیت اطہار اور صحابہ اکرام و ازواج مطہرات کی توہین کرنے والے ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے منکر ہیں، یہ بھی تفضیلی شیعہ کے ضمن میں آتا ہے جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک، تو کیا ہو ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، ادروائز بتا دیا جائے کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، کہ یہ رافضیت کا اور تفضیلی شیعیت کا عقیدہ رکھ کے اہل سنت والجماعت کی پبلک کو چندوں کے لیے اگر دھوکہ دیتے ہیں تو ان کا یہ فریب سامنے لایا جائے، اور اگر کوئی آل بیت اطہار کے کسی بھی فرد اور خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی تنقیص اور توہین کا لفظ استعمال کرتا ہے، لہجہ بھی توہین والا رکھتا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے۔ اس میں پہلا نام ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا ہے، جب لسٹ بنائی جائے تو پہلے نمبر پر ان کا نام لکھیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس میں ہم آتے ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، اور اہل سنت والجماعت کو اس بکھرے ہوئے شیرازے کو متحد کریں، یہی ایک صورت ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دو سب کو، جنگل کی طرح جو کسی کا دل کرتا ہے وہ کرے، اور اپنی آخرت کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت اس کو کہنا ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی اپنے پیر خانے پر نام رکھ دے، کوئی کسی اور نام سے اپنے آپ کو رکھ لے، اور لیکن یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام اس قسم کے عقائد رکھ کے بدنام نہ کیا جائے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد کو برقرار رکھ کے اپنی جو ایک حیثیت ہے اور تشخص ہے اسے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔